دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آج آپ سنیں گے ایک بیٹے کی دعا، نبی کی شفقت اور ایک ماں کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کس طرح سے ایمان قبول کیا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے واقعے کے بارے میں بیان کیا تھا، آپ چاہیں تو ہمارا وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ کی والدہ مشرکہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت مؤثر اور سبق آموز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا خوبصورت مظہر ہے۔ اس واقعے کو مختلف احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، خصوصاً صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شروع میں ایمان لائے تو ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتی تھیں، جس سے حضرت ابو ہریرہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو فکر ہوئی کہ بوڑھی ماں کو جو کہ ابھی زندہ ہیں اس سعادت میں شریک کریں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہتی تھی کہ میں ایمان قبول نہیں کروں گی۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے تو وہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ برے لگے تو وہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں خوشی خوشی واپس لوٹا تو جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو بولی کہ ابو ہریرہ ٹھہرو، وہیں رک جاؤ۔ پھر وہ نہا کر کپڑے پہنی اور دروازہ کھولا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں خوشی خوشی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور میری ماں کو ہدایت مل گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے حق میں مسلسل دعا کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ ایمان لانے کے بعد ان کی والدہ ایک نیک دیندار اور وفادار مسلمان خاتون بن گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی والدہ سے یہ دعا کرواتے یا ان کے لیے خود یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لی امی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین نمونہ تھے، وہ ان کے لیے روزانہ دعا کرتے تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے اور یہ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے اے میری والدہ جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اور والدہ جواب میں یہ کہتی وانت رحمک اللہ کما برستنی کبیرہ، اللہ تم پر بھی رحم کرے جیسا کہ تم نے میرے بڑھاپے میں میری خدمت کی ہے۔ اور ان کی والدہ کی وفات کے بارے میں بھی تفصیلات محفوظ نہیں ہیں، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے نے ان کے لیے دعا استغفار کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا۔ سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی مؤثر اور بابرکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ حقوق العباد میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ انسان ضعیف اور سب سے بڑے محسن اپنے والدین کی خدمت گزاری کو باعث فخر اور اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھے۔ جنہوں نے اس کو بچے سے جوان بنایا تو اسلام نے خاص طور پر ان کے اعزاز و احترام اور خدمت گزاری کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فریضے کا یہاں تک لحاظ رکھا
کہ ماں کی تنہائی کے خیال سے اپنی ماں کی زندگی میں انہوں نے حج نہیں کیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل نوری اسلامک ٹیوبر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتی ہوں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔